بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ 29ویں شب کے نوافل اور اذکار۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، بہت رحم فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا، معاف کر دینے والا، تجھے بہت پسند ہے، پس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ نیک اور صالح لوگ اس رات کا ادراک کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ اس رات کا علم ہو جائے کہ اس رات میں کیا عمل کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر اس بیش بہا اور عظمت والی رات میں کیا طلب کیا جائے۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث اور صالحین کے تجربات کی روشنی سے معلوم ہوئی ہیں، جیسا کہ اس رات میں بکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی طمانت اور سکونت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو سورج نکلتا ہے تو 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ یہ رات زیادہ ٹھنڈی یا گرم نہیں بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ یہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی ہے۔ ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے، تسبیحات کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار پڑھیے، درود پڑھیے، نوافل پڑھیے۔ زیادہ سے زیادہ اس رات کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ بہتر ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیجئے، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور اس رات تبدیلی سے عبادت کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس مقدس اور معتبر رات میں بندوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، سو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، کیونکہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، خود بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی بخشش طلب کرے، فرشتے بھی آمین کہیں اور رب العالمین اسے بخش دے تو اب اسے اور کیا چاہیے۔ یہ خصوصیت صرف شب قدر کو ہی حاصل ہے اور یہی اس رات کی عظمت کا ثبوت ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد سورہ الم نشرح 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز واسطے کامل ایمان کے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ رات بہت ہی مقدس رات ہے، جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کیجیے، اپنی جائز مرادوں کو طلب کیجیے۔ یہ رات زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں بتائیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی کی دعا کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آخرت میں بھی رحم کا معاملہ فرمائے اور دنیا میں بھی ہمارے ساتھ آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیادہ سے زیادہ اپنے بندے کا مانگنا اور بار بار مانگنا بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میری ذات یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ میں اس انسان کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دوں جو میرے در پہ بڑی آس بڑی امید لے کر آیا ہے؟ اگر میں بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا تو وہ
تو بالکل ہی نا امید ہو جائے گا تو وہ کس سے جا کے طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ الفاظ بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب بھی دعا کیجئے تو یہ الفاظ بار بار کہیے کہ اے میرے مالک، اگر تو بھی مجھے عطا نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا اور مجھے کون عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شرم آتی ہے جب انسان اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کی ذات جو ہے وہ انسان کی دعا کو قبول نہ کرے۔ سو جس قدر ہو سکے اپنے اللہ سے دعا کیجئے، رو رو کر دعا کیجئے، اپنی بخشش طلب کیجئے، اپنی جائز حاجات پیش کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس دن انسان کی سب دعاؤں پہ کن فرماتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کیجئے۔ صرف وہی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ وہی عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ رب کی ذات وسیلوں کی محتاج نہیں ہے، اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ اسباب اس کے محتاج ہیں، اس کی ذات اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی ذات نے کن کرنا ہے اور ہر چیز نے بدل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو اس طرح سے دعا کیجئے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے قدرت کا قانون بھی تبدیل کر دے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ جب آپ اتنا یقین رکھ کے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور دیتی ہے۔ ہاں کچھ وقت لگ سکتا ہے، سال 2 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ جائے، لیکن اس کی ذات توفیق ہی دعا کے اس انسان کو دیتی ہے جس انسان کی دعا اس نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا خیال اس کی ذات آپ کے دل میں ڈال رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کو دعا کے تھرو ہی ملنی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہترین بنا کر بہترین وقت پر آپ کو عطا کر دے۔ دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو دعا کو معمولی مت جانا کریں۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دعا سے کیا ہوگا، میں نے بہت سال دعائیں کی، دعا نہیں قبول ہوئی۔ جب تک آپ یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہونے کی گنجائش رہتی ہے، لیکن جب آپ کو ڈاؤٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی دعا کے قبول ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے یقین کے ساتھ مانگے، اس کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے۔ زمین، آسمان، پہاڑ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ مت سوچیں کہ یہ دعا مانگتے اتنا عرصہ ہو گیا قبول نہیں ہوئی۔ اس رات زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اس کی ذات سے اپنی بخشش کی دعا کیجیے، اور یہ مت سوچائیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیے اس کی ذات معاف نہیں کرے گی۔ اس کی ذات انسان کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے اور آپ کو جو گلٹ ہے وہ بھی سچا ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ آپ یہ اپنے خدا سے وعدہ کریں کہ میرے مالک بھول میں یا مجھ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے یا اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کے جو گناہ ہو گئے ہیں میں آئندہ کبھی دہراؤں گی نہیں یا دہراؤں گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور توبہ کے بعد اس کی ذات انسان کو ایسے ہی کر دیتی ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے اور اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے اور ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ رحم کا معاملہ کرے۔ جزاک اللہ۔